بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جیسا کہ پہلے جو دیکھی وہ اعصابی عضلاتی نبض تھی۔ اعصابی عضلاتی میں تو بلغم کی زیادتی تھی، اب اس نبض میں صداع کی زیادتی ہے، یعنی یہ نبض عضلاتی اعصابی ہے، پہلے والی اعصابی عضلاتی تھی، اور یہ پہلے والی جو نبض تھی وہ تر سرد تھی، اور یہ والی جو نبض ہے یہ خشکی سردی والی نبض ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ دونوں انگلیاں، تمام انگلیاں جو ہیں وہ برابر رکھ لیں، برابر رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اوپر اٹھائیں۔ اگر پہلی دو انگلیوں پر ہی محسوس ہوئے تو یہ عضلاتی اعصابی نبض کہلائے گی۔ اب اس کی علامات میں دیکھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سیاہ موتیا ہوگا اور ضعیف بصیرت سوداوی ہوگی، اور ساتھ میں جو آنکھوں کی پتلیاں وہ سکڑ جائیں گی، یعنی کہ وہ جو ان کا حجم تھا اس سے وہ کم ہو گئی، اور اس کے ساتھ آنکھوں میں ایسے لگے گا جیسے کوئی چیز چبھتی ہے، اور آنکھوں میں جیسے عام لفظوں میں کہتے ہیں خارش پڑوال پڑنا، یہ بھی عضلاتی اعصابی تحریک میں پڑتا ہے۔ اور اسی طرح کانوں کی اگر بات کی جائے تو کانوں کا بجنا، کانوں کی خشکی، کانوں کا درد ہونا، کانوں کا بہرا پن، اور اس میں بند نزلہ ہو جانا، یہ بھی علامت ہے۔ ناک میں بہت زیادہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ ایسے مریضوں کے بال جو ہیں وہ سیاہ رہتے ہیں، وہ وائٹ کلر کے نہیں ہوتے، سفید کلر کے نہیں ہوتے۔ اور ساتھ میں آپ نے ایک اور بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ یہ جو بال ہوتے ہیں یہ زیادہ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں سخت ہوتے ہیں، جو عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتے ہیں، عضلاتی اعصابی یعنی خشکی سردی والے میں۔ اور اس کے علاوہ ہونٹوں کا پھٹ جانا، ہونٹوں کی بواسیر، ورم وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور زبان کے اوپر چھالے پڑنا، ہلکے سیاہ رنگ کے چھالے پڑنا، اور کسکاش جیسے دانے پیدا ہو جانا، اور چہرے پر چھائیاں بہت زیادہ پڑ جانا، یہ عضلاتی اعصابی تحریک کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو دانتوں میں، دانت جو ہوتے ہیں وہ دانت بہت زیادہ درد کرنے لگتے ہیں، اور دانتوں پہ گندگی جم جانا، اور اسی طرح دانتوں کا کھٹا رہنا، اور دانت جو ہیں وہ مریض کو رات کو پیسے گا، یعنی جیسے وہ چباتے ہیں کچھ ایسا کرے گا، اور دانت جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں اس قدر وہ خشکی سردی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں وہ قوت ہی نہیں رہتی کہ وہ برقرار رہیں۔ اسی طرح گلے میں جو ورم پیدا ہو جاتا ہے، ہچکی بہت لگ جاتی ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب آپ نے پہچان کرنی ہے تو اس میں ہچکی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پھیپھڑوں کی علامات میں نمونیا بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھیپھڑوں کا ورم پیدا ہو جاتا ہے، اور جو حجاب ہوتے ہیں پھیپھڑوں کے، ان کے اندر ورم پیدا ہو جانا، اور سینے کی جکڑن محسوس کرنا، جیسے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے سانس میں تنگی ہونا، اور سانس کے اندر بار بار تنگی پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب عضلاتی اعصابی نبض ہوگی تو تلی میں بھی، تلی کا اور جگر دونوں بڑھ جاتے ہیں، تلی اور جگر دونوں بڑھ جاتے ہیں، اور کالا یرقان جو ہوتا ہے وہ، سیاہ یرقان جو ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور جب یہ شدید قسم کا ہوتا ہے تو یہ پٹھوں میں کھچاؤ کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اور دل سے اگر دل کی علامت دیکھے جائے تو دو انگل کے مقام پر جب نبض ہوتی ہے تو پھر دل سے دھوئیں اٹھتے ہیں، اور قلب کا سرطان ہو جاتا ہے، اور درد ہوتی ہے دل کے مقام پر، اور دل کا سکڑ جانا، دل جو ہوتا ہے وہ اپنے حجم سے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور پٹھوں میں اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، شدید قبض رہتی ہے، اور ساتھ میں گیس وغیرہ اور ہاضمے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس میں پیشاب تو جو ہوتا ہے وہ ہلکا سا ہلکا تیل کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مریضوں کو یہ دیکھا گیا کہ جب یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اس میں بہت ساری علامات ایسی ہوتی ہیں جیسے گرمی کی آ رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو نوجوان ہیں ان کو بار بار یہ جو احتلام کی شکایت ہوتی ہے، اور بار بار اس میں پریشانی باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اگر
پستان کا ذکر کیا جائے، عورتوں کے بزم کا ذکر کیا جائے، تو اس میں کینسر جو عام روٹین میں ہوتا ہے وہ کینسر عضلاتی اعصابی تحریک میں ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو پستان کے اندر پہلے خارش ہوتی ہے، پھر دودھ کی کمی، پھر پستانوں کا سکڑ جانا، بالکل ان کا حجم چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ یہ علامات جو ہوتی ہیں یہ ظاہر ضرور ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم بات کریں اگر معدے کی علامات کی، تو معدے کے مقام پر بھی شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور مریض جو ہوتا ہے وہ بے چینی محسوس کرتا ہے، اور ہر وقت وہ بے چین سا رہتا ہے، نفق پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ریا پیدا ہوتی ہے، اور تبخیر ایسی پیدا ہوتی ہے کہ اس میں سکون نہیں ملتا۔ مریض جو ہے وہ بار بار اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اور تبخیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی میں اگر جگر خراب ہو جائے تو استسقائے تبھی پیدا ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ اور بھی نام سے یاد کرتے ہیں اسے۔ اور اسی طرح شدید قبض ہوتی ہے، کلنج کی درد بھی اسی میں ہوتی ہے، اور اکثر مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور خارش، اور جسم میں کھچاؤ، اور معدے کے مقام پر کھچاؤ محسوس کرتا ہے مریض۔ اور اکثر ایسا دیکھا گیا کہ بعض اوقات مریض کہتا ہے کہ جی ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کسی نے اندر سے پکڑ لیا، اور معدے کے مقام سے کسی نے پکڑا ہوا ہے، مجھے جکڑا ہوا ہے، ایسا اظہار کرتے ہیں۔ یہ عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بادی بواسیر بھی اسی نبض کے مقام پر ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا 2 انگل پر ہی محسوس ہوتی ہے، اور اس میں بادی بواسیر جو ہوتی ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مقد کی خارش ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ آج کل یہ تو بہت عام ہو رہا ہے، بگندر پھوڑا۔ یہ بگندر جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیل رہا ہے، اور یہ بھی اسی نبض کے زیر اثر ہوگا۔ اور اسی طرح بادی بواسیر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ لوگوں کو بادی بواسیر قبض کی وجہ سے، اور ساتھ میں ریا جو پیٹ میں پیدا ہوتی ہے وہ بھی آج کل عام ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کا طرح طرح کا علاج کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بگندر پھوڑا جب اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ سارے جسم میں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت ساری دور تک اس کی وینیں چلی جاتی ہیں، جس سے یہ بار بار پانی ریشہ یہ نکلتا رہتا ہے، مریض کو بہت تنگی ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ کچھ دن صحیح رہتا ہے، پھر پھٹ جاتا ہے اور بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بگاڑ چلتا رہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گردوں کے علامات میں گردے ریا اس میں پیدا ہو جاتی ہے، پیشاب کا بار بار بند ہونا، خصیوں کی خارش، اور خصیوں کا سکڑ جانا۔ اس میں چیزیں سکڑتی ہیں، یعنی چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کے خصیے چھوٹے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک علامات میں ظاہر کرتی ہے کہ ان کے خصیے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خصیوں کی خارش، اور گردوں میں بار بار پتھری جو کالے رنگ کی ہوتی ہے وہ پڑتی رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم نے دیکھیں تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علامات کے حساب سے انسان دیکھتا ہے۔ مثانہ اور مثانے کے درمیان درد، خصیوں کے درمیان درد، اور شادی شدہ لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ اس تحریک میں جو احتلام ہے وہ بار بار ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے شادی شدہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں احتلام ہو رہا ہے، لیکن یہ عضلاتی اعصابی شدید کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے عضو تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اظہار کرتے ہیں کہ جی پہلے تو ہمارا عضو تناسل مکمل تھا، لیکن اس کے بعد یہ چھوٹا ہو گیا۔ اصل میں عضلاتی اعصابی جب شدید ہوا تو پٹھوں کے اندر جو سکڑاؤ تھا وہ پیدا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ جو مسئلہ درپیش اس مریض کو ہوا، اور اسی وجہ سے ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی شرمگاہ کے بارے میں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کریم اور شرمگاہ کی خارش شدید قسم کی ہو جاتی ہے، اور بلیک رنگ کے وہاں دھبے پڑ جاتے ہیں، اور خارش رحم یعنی کہ جب ہوتی ہے
تو रहम सिकुड़ जाती है, उसके अंदर वो क़ुव्वत नहीं रहती जो होनी चाहिए। और इसी वजह से अक्सर आपने आजकल तो ये आम हो चुका है कि लोग कहते हैं कि जी रहम की रसौली होगी, रहम के अंदर मसे पैदा हो गए, रहम की फिंसी पैदा हो गई, और शादीशुदा औरतें जो हैं उनको रहम का बाहर की तरफ झुकाव पैदा हो जाना और अठरा शदीद किस्म का हो जाना। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि ये उज़लाती असाबी नब्ज़ है, और उज़लाती असाबी जब नब्ज़ होगी तो इसका इलाज जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे तो तब जाके ये ठीक हो। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि ये दोनों उंगलियों के ऊपर ही नब्ज़ महसूस होगी, तो ये उज़लाती असाबी नब्ज़ होगी, उज़लाती असाबी। अब रहम के अंदर ये रसौलियाँ कैसे बन गई, और साथ में आपको बताऊं कि ये रसौलियाँ क्यों बन गई। ठीक है, जब आपके अंदर जो मवाद था तो वो खुश्क होना शुरू हो गया और अंदर ही ठहर गया वो गंदा मवाद, और वो मुख्तलिफ जगह पर जब पड़ने लगा तो वहाँ पर जो जिल्द थी उसने कबूल ही नहीं किया। जब कबूल नहीं किया तो फिर साफ़ी ज़रियल कि वहाँ पर वो जगह या तो वहाँ से जो सेल थे वो फटेंगे और एक कैंसर की कैफियत पैदा करेंगे, और इसी वजह से रहम जो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि शादीशुदा औरतें जो हैं उनकी रहम जो है वो अपने असल मकाम से हट जाती है। जोड़ों के दर्द के हवाले से बात की जाए तो इस तहरीक में यानी खुश्की सर्दी वाली तहरीक में, यानी उज़लाती असाबी तहरीक में, सर्दी खुश्की वाली तहरीक में जोड़ों का पथरा जाना, यानी जोड़ जो ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे ये पथरा जाते हैं, इस तहरीक में पथरा जाते हैं, क्योंकि पट्ठों के अंदर इस कदर खिंचाव पैदा हो गया, असाब के अंदर सर्दी पैदा हो गई जो महसूस करने वाली थी एहसासात वो कम होने शुरू हो गए, और जोड़ों का पथरा जाना, गैंठिया, रियाई दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर तो कभी इधर, ये भी मसला इसी में होता है। और इसी तरह इरकुल निसा, इरकुल निसा दाईं तरफ की होगी। ठीक है, इसमें भी यही मसला बनता है। जब इरकुल निसा होती है तो इरकुल निसा के 2-3 देखे गए हैं कि इरकुल निसा कोई एक बड़ी बीमारी का नाम है। जैसे कि जहाँ पर मोहरे शुरू होते हैं उनके नीचे जो डिस्कें होती हैं जो उसे मूवमेंट करने में, आगे पीछे करने में मदद देती हैं, वो फट जाती हैं। जब फट जाती हैं तो उसकी वजह ये बनती है कि जो वहाँ पर जो खून फटने के बाद हुआ वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा, जिसकी वजह से खून का दबाव था वो कम होना शुरू हो गया या ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो पाँव हैं वो नीचे वाले वो सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, और मरीज़ चलते चलते यानी 10-12 कदम चलेगा तो उसके साथ वो ये मसला होगा कि उसे मसला बनना शुरू हो जाएगा और पाँव आगे नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि पट्ठों के अंदर प्रॉब्लम शुरू होगी, और उसके साथ वो रीढ़ की हड्डी के नीचे जब वो जो डिस्क थी वो अपनी जगह से फट गई और उसमें सोज पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम शदीद होगी। तो ये तो मसला था उन लोगों का जिनको ये इरकुल निसा दाईं तरफ की होती है या बाईं तरफ की। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मसला जब बढ़ता जाता है तो उसके साथ ऐसा मसला हो जाता है कि वो चलने फिरने से मरीज़ कासर हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि जी हम इसकी वेनें काटेंगे। जब वेन काटते हैं तो उससे खून तो निकलता है, आर्जी तौर पर आराम भी आ जाता है। कोशिश किया करें कि इसके साथ एक्सरसाइज लाजमन किया करें। उसके अलावा दर्द में कमर